نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج انشاءاللہ العزیز باقاعدہ قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی دینی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ وہ دعا تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا قدیر۔ قرآن کریم جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کا نام ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سبع من المثانی والقرآن العظیم فرمایا ہے کہ سبع من المثانی کہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن کریم، ان دو چیزوں کا نام قرآن کریم ہے۔ صرف 30 پاروں کا نام قرآن کریم نہیں ہے، کیونکہ اگر پارہ شروع ہوتا ہے اور اس پارے کا وہی نام ہوتا ہے تو پہلا پارہ جو شروع ہم کرتے ہیں تو الف لام میم اس کا نام ہے، ورنہ اس کا نام الحمد ہونا چاہیے۔ اس لیے جو مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ اس کا جو قرآن کریم ہے یہ دو چیزوں کا نام ہے۔ ان کاٹھیوں کے درمیان دو چیزیں ہیں، ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے 30 پارے ہیں۔ سبع من المثانی اس لیے اس سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جاتی۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر جو ہے، اگر جن کے پاس قرآن کریم موجود ہیں یا موبائل کے اندر موجود ہیں تو وہ کھول لیں، اور اسی طرح یعنی ہر جمعے کو یہی ترتیب ہوا کرے گی کہ دیکھ کر ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لفظ آپ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ ترجمہ آ جائے گا، یعنی دیکھنے میں وہ آسانی ہوگی، اور جب دیکھ کر پڑھیں گے تو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ بعض اوقات سننے میں غلطی ہو جاتی ہے تو کہیں قرآن مجید جو ہے وہ کہیں غلط نہ پڑھ لیں، تو اس لیے جب دیکھ کر پڑھیں گے تو دیکھ کر پڑھنے میں غلطی کا جو شبہ ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن کریم کے آغاز کے اندر پڑھا جاتا ہے، تو جس طرح پہلے ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ قرآن کریم جو ہے خود اپنا بھی ماخذ بھی ہے، یعنی کوئی کتاب ہم لکھتے ہیں تو دوسری وہ کتابوں سے ماخوذ ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں ماخذ لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ اس کے حوالہ جات فلاں فلاں کتب سے لیے گئے ہیں۔ تو قرآن کے بھی مختلف ماخذ ہیں، جس طرح پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، تو ان میں ایک ماخذ قرآن خود بھی ہے۔ تو اعوذ باللہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، بسم اللہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، تو اس کی دلیل خود قرآن کریم ہی دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تو قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس وقت تجھے چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگ۔ تو اللہ سے پناہ کیسے مانگنی ہے؟ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ کی پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر مانگنی ہے۔ تو جب آدمی تلاوت قرآن کریم کرتا ہے یعنی آغاز کرتا ہے تو اس وقت یہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ دونوں ہی پڑھے جائیں، اور جب آدمی تلاوت کر رہا ہے اور بسم اللہ شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ کے کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوتی ہے تو بس وہاں پر صرف بسم اللہ ہی پڑھنا کافی ہے۔ اسی طرح آدمی اگر تلاوت کر رہا ہے اور دوران تلاوت وہ کسی سے بات کرنے لگ جاتا ہے یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا ہے، فون پر مشغول ہو جاتا ہے اور دوبارہ اسی جگہ سے تلاوت شروع کرتا ہے اور وہ کہیں یعنی سورت کے درمیان کے اندر ہے تو پھر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھے گا، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جس طرح ایک سورت ہے کہ سورہ برات یا سورہ توبہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ جو سورت ہے اس کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں ہے وہاں پر انشاءاللہ اس کی بحث آئے گی کہ وہاں پر کیوں نہیں ہے بسم اللہ۔ تو اگر وہاں سے آدمی تلاوت شروع کرتا ہے تو وہاں پر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر براۃ من اللہ ورسولہ یہ سورت شروع کر دے تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں پر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، اگر کوئی آدمی برکت کے لیے پڑھ بھی لیتا ہے تو منع نہیں ہے۔ بعض لوگ بالکل بھی منع کرتے ہیں کہ کسی نے اگر پڑھ لی تو وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی اس نے بڑا گناہ کر لیا ہے، تو گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ویسے پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر صرف اعوذ باللہ پڑھی جائے اگر وہاں سے آپ تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اگر وہاں سے تلاوت کا آغاز نہیں کر رہے، آپ سورہ انفال جو ہے وہ ختم کر دی اور آپ سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے آپ وہاں اگلی سورت شروع کر سکتے ہیں، وہاں اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ کے بارے میں نے بتا دیا کہ قرآن خود اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اعوذ یہ متکلم کا صیغہ ہے اور اللہ کی پناہ اس کے اندر یعنی آدمی مانگ رہا ہے، یہ دعا بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں انسان آنا چاہتا ہے، اور اللہ کی پناہ کس سے؟ یعنی شیطان مردود سے۔ تو جتنے بھی آدمی غلط کام کرتا ہے، جو وسوسے آتے ہیں وہ سارے شیطان کی طرف سے ہیں، اور شیطان مردود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا ہے، مردود قرار دیا ہے، اپنے دربار سے اس کو نکالا ہے، راندہ درگاہ ہے، اسی وجہ سے اس کو رجیم کہا جاتا ہے۔ رجیم کا ترجمہ ہے کہ آدمی جو مردود ہو، جس کو نکالا گیا ہو، جس کو در بدر کیا گیا ہو۔ تو شیطان کی بھی یہی صورتحال ہے، اس وجہ سے شیطان کی صفت یہ الرجیم بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی بھی کام کرے اور ہر کام کے آغاز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم بھی ایک مبارک کام ہے، اور اس کے آغاز کے اندر بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم کے اندر، ہمارے عمل کے اندر، ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیا سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، یعنی سورہ نمل کے جو اندر وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سورت کے درمیان میں سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں جو آیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے، وہ پورا خط ہے، یعنی دو عبارت کے اندر وہ خط ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر ذکر فرمایا اور اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو یعنی وہ قرآن کا جز ہے، لیکن یہ جو ہر سورت کے آغاز کے اندر ہے یہ یعنی اس سورت کا جز نہیں ہے، یہ سورت کے اندر صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ لکھی گئی ہے۔
اسی وجہ سے یہ مسئلہ احناف کے نزدیک بھی ہے کہ جب آدمی تلاوت کرتا ہے نماز کے اندر تو سورہ فاتحہ کے بعد وہ بغیر بسم اللہ کے اگلی سورت پڑھ سکتا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قرآن کا جز ہی شمار کیا جاتا ہے، لیکن فتویٰ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ اور اسی وجہ سے تراویح کے اندر آپ سنتے ہوں گے کہ جو قاری صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کسی ایک صورت میں وہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی صورتوں کے اندر وہ بسم اللہ آپ کو سنائی نہیں دیتی، تو اسی وجہ سے وہاں پر فقہا لکھتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو بس یہ کافی ہو جائے گا باقی ساری صورتوں کے لیے۔ عموماً یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کی جب 14 صورتیں ہیں اور ایک صورت کے اندر بسم اللہ نہیں ہے تو ٹوٹل قرآن کے اندر کتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ 114 صورتیں ہیں تو قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 بار ہی آیا۔ اگر ایک صورت کے شروع میں نہیں ہے تو سورہ نمل کے درمیان میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے تو وہ بھی قرآن کا حصہ ہی شمار کیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر 114 بار مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے پڑھنا ثابت ہے؟ قرآن کریم خود اپنے بارے میں دلیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے مبارک نام کے ساتھ پڑھیے۔ تو اللہ کا مبارک نام یہی ہے اللہ، یعنی اللہ کا جو نام ہے یہ ذاتی نام ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی کوئی تثنیہ نہیں ہے، کوئی جمع نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کا نام جو ہے کسی انسان کے لیے رکھنا، یعنی اللہ نام رکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اور مخلوق کو اللہ کہنا بھی جائز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس مبارک کتاب کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بڑا مبارک ہے۔ بسم اللہ یہاں پر یعنی یہ تو ایک صرف اور نحو کی بھی ایک بحث ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں، حالانکہ شروع کرنے کے الفاظ یہاں پر بسم اللہ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ایک علمی بات ہے، بعض جو صاحب علم حضرات ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، شروع کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں شروع کرتا ہوں، تو شروع کرتا ہوں کے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود نہیں ہیں۔ عربی کے اندر جو شروع کرتا ہوں اس کی عربی ہوگی اشرع، تو بسم اللہ کے شروع کے اندر با ہے، پھر اسم ہے، اور یہاں پر جو الاسم کا جو حمزہ یا الف لکھا جاتا ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہوتا، بسم ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور حمزہ وصلی جو ہے وہ درمیانے کلام میں گر جاتا ہے اور اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو پھر یہ با جارہ ہے اور اس میں مجرور ہے، یہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے اس میں محذوف کے، اور اس میں محذوف وہ اشرع ہے۔ اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو الرحمن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ بڑا مہربان ہے، الرحیم بڑا نہایت رحم والا ہے، تو رحمان کے اندر بھی صفت رحمت آ رہی ہے، رحیم کے اندر بھی صفت رحمت آ رہی ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ رحمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ عام ہے، اس سے کافر بھی مستفید ہو رہا ہے، اس سے مسلمان بھی مستفید ہو رہا ہے۔ کافر کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے۔ دنیا میں دو ہی قومیں بستی ہیں، یعنی ایک مسلمان اور دوسری کافر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں پر ہی مہربان ہے۔ یہ رحمان جو ہے یہ دنیا کے اعتبار سے، اسی وجہ سے رحمان جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور رحمان کسی کا نام رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور اس صفت کی کوئی تثنیہ نہیں ہے، یعنی اس کا دو نہیں آ سکتا، اس کا جمع نہیں آ سکتا۔ رحمان یہ اکیلا ہی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے تو اس کی یہ صفت جو ہے وہ بھی اسی طرح اکیلی ہی ہے۔ اللہ جس طرح نام اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اکیلی ہی ہے۔ تو الرحمن یہ دنیا کے اعتبار سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر بھی مہربان ہے اور کافروں پر بھی مہربان ہے۔ اور بعض لوگوں کا جو نام ہوتا ہے عبد الرحمن ہوتا ہے، عطا الرحمن ہوتا ہے، یا اس طرح کے مختلف نام جن کے اندر رحمان آتا ہے، تو
تو کئی لوگ ان کو رحمان رحمان ہی کہتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح رحمان کہنا صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس طرح کہنا جائز نہیں ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن اس کا نام لیا جائے، کسی کا نام عطا الرحمن ہے، سیف الرحمن ہے تو مکمل نام لیا جائے۔ صرف رحمان یا رحمانیہ یا اس طرح کہہ دیتے ہیں، بگاڑ کر نام لے لیتے ہیں، تو یہ انتہائی سخت گستاخی ہے اللہ کے نام کے بارے میں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے اور اس چیز سے باخبر رہنا چاہیے۔ آگے دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذکر کی گئی وہ الرحیم ہے۔ الرحیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفت مستعمل ہے کہ 11ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رؤوف الرحیم فرمایا ہے کہ آپ نرم دل ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ آپ نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو رحیم جو صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، تو یہ آخرت کے اعتبار سے ہے، یعنی آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحم ہوگا وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا، کفار کے لیے وہاں پر کوئی رحم نہیں ہوگا، وہاں کفار کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہوگا، جہنم ہوگی، اور مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے ان پر بھی بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ بالآخر جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، مسلمان کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ضرور داخل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر ہی داخلہ عطا فرمائے، جہنم کے جانے کے اندر نوبت ہی نہ آئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا آغاز ہے، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سے مختلف نام ہیں۔ اس سورت کو دعا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر جو ہے وہ الفاظ ایسے ہیں جن کو جو دعائیہ الفاظ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرما دیا، یعنی ان 7 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے جتنے مضامین ہیں ان کا جو خلاصہ نکلتا ہے، ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ذکر فرمایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خلاصہ ہے وہ صرف با کے اندر ہے، یعنی با کو انسان صرف چھیڑ دے اور با کے اندر علمی بحث کر دے تو اس پر بھی یعنی بہت سارا وقت چاہیے۔ صرف با پر اگر آدمی بحث شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے علوم کے اندر بہت زیادہ گہرائی رکھی۔ تو اس کے مختلف، جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے نام ہیں، تو 7 آیتیں ہیں اس کے اندر، اور 7 من المثانی، یعنی 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ 7 آیتیں بار بار کس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر، سنت کی ہر رکعت کے اندر، نفل کی ہر رکعت کے اندر، وتر کی ہر رکعت کے اندر، اور اسی طرح یعنی کوئی بھی نماز کی رکعت ایسی نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور سورہ فاتحہ ہر آدمی کو یاد ہوتی ہے، عام سے عام بندہ ہوتا ہے اس کو بھی یاد ہوتی ہے، اور وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ذکر و اذکار کے لیے بھی یہ سورت دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو یہ سورت ہے یہ بہت زیادہ مبارک سورت ہے، اور اس کے بہت زیادہ فضائل بھی آئے ہیں، اور یہ شفا کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد، تمام جتنی بھی تعریفیں ہیں للہ، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی تمام تعریفوں کا انحصار ہے وہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی دنیا کی آپ چیز اٹھا لیں، کسی کی چیز کی بھی تعریف کریں تو بالآخر اس تعریف کی وہ تعریف جو ہے بالآخر اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اگر میں کہوں یہ مائک بہت اچھا ہے تو مائک بنانے والا کون ہے؟ مائک بنانے والا کوئی نہ کوئی انسان ہی ہے، تو اس انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اسی طرح میں یہ کہوں کہ یہ موبائل، فلاں موبائل لے لو، یہ موبائل بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، فلاں چیز لے لو یہ بہت اچھی ہے، فلاں یہ چیز لے لو یہ بہت اچھی ہے، تو کسی بھی ہم چیز کو دیکھتے ہیں، کسی منظر کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تعریف بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہم تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ کافر تعریف کر رہا ہے چاہے مسلمان تعریف کر رہا ہے، تو وہ حقیقت کے اندر اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو جتنی بھی تعریفیں ہیں
وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ رب کا جو لغوی ترجمہ ہے وہ پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ تو رب جو ہے یہ تربیت سے ہی ماخوذ ہے کہ جو تربیت کرتا ہے، جو پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے، تو اس کو رب کہا جاتا ہے۔ والدین کو بھی مجازی رب کہا جاتا ہے، لیکن ویسے جو رب کا جو لفظ ہے یہ کسی کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن والدین کو رب مجازی اس لیے کہا جاتا ہے کہ والدین بھی اپنی اولاد کو پالتے پوستے ہیں اور ان کے پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اس وجہ سے مجازی طور پر ان کو رب کہا جاتا ہے۔ لیکن رب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور سب کو پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور صرف انسانوں کو نہیں پالتا بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو پالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انسان بعض اوقات وسیلہ بن جاتا ہے، والدین اولاد کے لیے وسیلے بن جاتے ہیں، ٹرسٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی رزق دینے والی ذات کون ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کو پالنے والی ہے۔ العالمین، تمام جہانوں کو۔ اب جہان جو ہے ہم نے تو ہم یہی سنتے ہیں کہ دو عالم ہیں، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے، بلکہ عالم دو نہیں ہیں، عالم بہت زیادہ ہیں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ عالم عین ممکن ہے کہ اس طرح کا یہ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اور بھی رکھا ہو، اور یہ جو عالم ہم دیکھتے ہیں یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور آسمان سے لے کر زمین تک، یہ سارا ایک عالم ہے۔ اور اس طرح کتنے عالم اور ہوں گے، وہ اس تک تو کوئی انسان ابھی تک پہنچا نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ یعنی اور بھی عالم موجود ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں تقریباً جو 70,000 کے قریب جو ہے دیگر عالم بھی موجود ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے عالم اور بھی بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو صرف ایک عالم نظر آتا ہے فی الحال یہ ہے، اور ایک عالم آخرت جس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اس کی کل تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور ہر ایک عالم کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر ہم تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ جو اتنے عالموں کا مالک ہے اور اتنے عالموں کو وہ پالنے والا ہے۔ یعنی صرف اس عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم جو ہیں ان سب کو پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ صفت جو ہے وہ اس کی تفسیر میں نے ذکر کر دی۔ انشاءاللہ العزیز آگے اگلے جمعے کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ کوشش کیا کریں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ صرف سلسلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اگر سلسلے میں کوئی آدمی نہیں بھی چل رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سلسلے میں چلے گا تو تبھی وہ آئے گا۔ قرآن کریم سب کے لیے، تو کوشش کریں دیگر ساتھیوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ یعنی ہفتے کے بعد ایک دن اگر 2-4 آیتیں اگر آدمی کو سیکھنے کو مل جائیں تو یہ آدمی کے لیے بہت بڑا یعنی فائدے کی بات ہے۔ اور قرآن کریم سیکھنا یعنی ایک آدمی ایک آیت سیکھتا ہے اور ایک آدمی 1000 آیات تلاوت کرتا ہے، تو ایک آیت سیکھنے والا وہ زیادہ فضیلت والا ہے بنسبت 1000 آیات تلاوت کرنے والا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت کیا ہے، اور سامنے بیٹھ کر اس طرح ترجمہ سیکھنا، اور پابندی سے یہ یعنی مجلس بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت کیا ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دوسرے حضرات کو بھی فائدہ دینا چاہیے، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہوتا ہے وہ جتنا بانٹیں گے اتنا ہی پھیلے گا، اور جتنا اس کو تقسیم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنا ہی اضافہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔